اللہ کی تعریف، اما الکتاب فالقرآن، قرآن کیا ہے؟ المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ تعریف عربی میں یاد کر لو بھائی، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول یا المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ کتاب اللہ کی تعریف۔ اما الکتاب، کتاب پر الف لام ہے، کتاب پر کیا ہے؟ الف لام ہے، تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ تو ماقبل میں کتاب کا ذکر ہوا ہے، ماقبل میں کتاب کا ذکر ہوا ہے، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، الکتاب والسنۃ واجماع الامہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کتنی کتاب مراد ہے؟ 500 آیات، شارح نے جو قول نقل کیا، ٹھیک ہے، 500 آیات ہے، تو وہ کلی کتاب ہے، بعض کتاب ہے، بعض کتاب ہے۔ اور یہاں جو تعریف کر رہی ہے تو شارح کہتے ہیں الف لام، الکتاب پر جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام یہ عہد خارجی ہے، مراد اس سے وہ کتاب ہے، یعنی بعض کتاب، وہاں بعض کتاب کا ذکر گزرا، 500 آیات، تو وہ بعض کتاب ہے۔ اور آگے جو تعریف کی ہے، یہ تعریف کل کتاب کی ہے، تعریف کل کتاب کی ہے، اس لیے کہ یہ جو تعریف کی ہے فالقرآن المنزل علی الرسول، تو یہ صرف 500 آیتیں نازل ہوئی یا باقی قرآن بھی نازل ہوا؟ قصص اور امثال بھی نازل ہوئے۔ المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے تو پورا قرآن ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، تو یہ صرف 500 پر تو پوری صادق نہیں آ رہی، یہ تعریف تو پوری کتاب کی ہے۔ تو الکتاب معرف ہے اور فالقرآن سے تعریف ہے، معرف بعض کتاب ہے اور تعریف کل کتاب کی ہے۔ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ الکتاب پر الف لام عہد کے لیے، اس سے مراد وہی ہے جو پہلے ذکر ہو گیا، اور وہاں کتاب سے مراد خمسے میں آیا ہے، 500 آیات ہیں، تو وہ تو بعض کتاب ہے، اور تعریف کل کتاب کی ہے۔ اس لیے شارح نے اس اعتراض کو دور کیا اور کہا کہ یہ جو تعریف شارح نے ماتن نے کی ہے، یہ تعریف کل کتاب کی ہے، اور کل سے مراد کل مجموعی ہے۔ کل کی 2 قسمیں ہیں، کل مجموعی، کل افرادی، کل مجموعی اور کل افرادی۔ اس لیے محشی نے لکھا ہے کہ اس کل سے مراد لکل الکتاب، کل سے مراد کل مجموعی ہے، کل افرادی نہیں ہے۔ کل مجموعی جس میں کل من حیث الکل کے لیے حکم ثابت ہو، مجموعہ من حیث المجموعہ، اور کل افرادی وہ کل ہوتا ہے کہ جس میں کل کے ہر فرد کے لیے حکم ثابت ہو، کل کے ہر فرد کے لیے۔ لہذا تعریف پوری کتاب کی ہے۔ اس پر جو الف لام داخل ہے نا، خیال کرنا، شارح کہتے ہیں یہ جو الف لام، اس سے وہ کتاب مراد نہیں ہے جو بعض ہے، بلکہ وہ ہے جو بعض کا مضاف الیہ ہی ہے۔ وہاں کا ہے نا والمراد من الکتاب بعض الکتاب، والمراد من الکتاب بعض الکتاب، بعض مضاف، الکتاب مضاف الیہ۔ شارح کہتے ہیں الف لام کا جو مرجع ہے، اس سے مراد وہ کتاب ہے جو بعض کا مضاف الیہ ہی ہے، اور جو بعض کا مضاف الیہ ہے وہ کل کتاب ہے، بعض کتاب ہے وہ کل کتاب ہے۔ اس لیے معرف بھی کل کتاب ہو گیا اور تعریف بھی کل کتاب کی ہوئی، اشکال نہ رہا۔ اشکال پتہ نہیں نہ رہا یا ابھی بھی باقی ہے؟ اگر آپ پچھلے صفحے دیکھ لو، وہاں ہے والمراد من الکتاب بعض الکتاب وهو مقدار 500 آیت، تو وہاں کا ہے نا بعض الکتاب، بعض کا مضاف الیہ، الکتاب معرف باللام،
یہاں جو الف لام ہے امل کتاب، یہ کتاب، اس کتاب سے مراد وہی ہے جو وہاں بعض کا مضاف الیہ ہے، اور جو بعض کا مضاف الیہ ہے وہ پوری کتاب ہے، اس لیے یہاں بھی تعریف بھی کلی کتاب کی ہے، تو معرف اور معرف ایک ہی ہو گئے، یعنی معرف بھی کلی کتاب ہے اور تعریف بھی کلی کتاب کی ہو گئی۔ 500 آیات مراد نہیں ہے، بعض کتاب مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو بعض کا مضاف الیہ ہے وہ ہے کتاب، اور وہ ہے کلی کتاب۔ کتاب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف کی 3 قسمیں، تعریف کی 3 قسمیں ہیں۔ تعریف حقیقی، شرح تہذیب میں پڑھ چکے ہو، تعریف حقیقی، تعریف لفظی، اور تیسری قسم نہیں ہے تعریف رسمی، تعریف رسمی۔ تعریف حقیقی کی آپ کے محشی نے 2 تعریفیں کی ہے۔ تعریف حقیقی کی 2 تعریفیں کی گئی ہے۔ پہلی تعریف حقیقی کی یہ ہے، تحصیل صورت غیر حاصلۃ، غیر حاصل صورت کو حاصل کرنا۔ تحصیل صورت غیر حاصلۃ، غیر حاصل صورت کا حاصل کرنا، ایک چیز حاصل نہ ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے جب تعریف کی جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ تعریف حقیقی ہے، یہ تعریف حقیقی ہے۔ تعریف حقیقی کی دوسری تعریف کی ہے ما ينبئ عن حقیقت الشیء و ماہیتہ، ما ينبئ عن حقیقت الشیء و ماہیتہ، ہر وہ چیز جو شے کی حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرے، شے کی حقیقت اور ماہیت بتائے، اس کی خبر دے، اس کو کہتے ہیں تعریف حقیقی۔ تعریف لفظی کی بھی 2 تعریفیں کی ہے، آپ کے محشی نے نقل کیا ہے بھائی، سب کچھ نیچے موجود ہے۔ تعریف لفظی کہتے ہیں الامتیاز من بین المعانی المخزونہ، الامتیاز من بین معانی المخزونۃ، انسان کے ذہن میں جو معانی جمع ہے ان میں سے ایک معنی کو ممتاز کر دینا، علیحدہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی، تعریف لفظی۔ انسان کو بہت سی چیزیں معلوم ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کو غضنفر کیا معنی ہے۔ شعر کو جانتا ہے، انسان کو پتہ ہے شعر ہے، لیکن غضنفر کو نہیں جانتا تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ الغضنفر اسد، تو ان کے ذہن میں جتنے معانی جمع تھے ان میں سے ایک معنی ممتاز ہو جائے، اس کو تعریف لفظی کہتے ہیں۔ مخزونہ خزانہ سے جمع ہونا، جمع شدہ۔ دوسری تعریف کی ہے، دوسری تعریف لفظی کی، ما ينبئ عن الشيء بلفظ اظہر ما ينبئ عن الشيء بلفظ اظہر عند السامع من اللفظ المسئول عنہ مرادف له۔ آپ کے محشی نے نقل کی ہے، آدمی سے جو معنی پوچھا جائے، جو لفظ پوچھا جائے، اس کی خبر دے دے اس سے مشہور لفظ سے۔ بالفاظ دیگر جو کہتے ہیں غیر مشہور لفظ کی تعریف مشہور لفظ سے کرنا، غیر مشہور لفظ عند السامع اس کی تعریف مشہور لفظ سے کرنا، یہ ہے تعریف لفظی، یہ ہے تعریف لفظی۔ جیسے کہ ان سے پوچھا جائے مل غضنفر، غضنفر کیا ہے،
تو غضنفر نہیں جانتا وہ، اس کو کہا جاتا ہے اسد ہے، تو غضنفر نہیں جانتا، اور غضنفر جو غیر معروف لفظ ہے اس کی تعریف معروف لفظ اسد سے کر دے، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی، تعریف لفظی۔ تیسری قسم ہے تعریف کی تعریف رسمی۔ تعریف رسمی کہتے ہیں شے کی تعریف ما ينبئ عن الشيء بلازم له، ما ينبئ عن الشيء بلازم له مختص به، کسی شے کی تعریف ایسی چیز سے کرنا جو اس کے لازم ہو اور اسی کے ساتھ خاص ہو، اسی کے ساتھ کیا ہو؟ خاص ہو۔ شے کی تعریف اس شے کے ایسے لازم کے ساتھ کرنا کہ جو لازم اس شے کے ساتھ خاصہ ہو، اس کے ساتھ خاص ہو، اس کو کہتے ہیں تعریف رسمی، تعریف رسمی۔ جیسے انسان کی تعریف کرنا ضاحک سے، تو ضاحک انسان کا خاصہ ہے، انسان کا لازم ہے اور خاصہ ہے۔ کوئی سمجھ میں آ گئی؟ تعریف کی تین قسمیں ہو گئی، تعریف حقیقی، تعریف لفظی اور تعریف رسمی۔ شارح کہتے ہیں اما الکتاب فالقرآن، کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا یہ تعریف لفظی ہے، یہ تعریف لفظی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اتنا معروف نہیں ہے جتنا قرآن معروف ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ سوال ہوگا نا، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کتاب تو معروف نہیں ہے، اور اگر وہ کہے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر سوال ہوگا کون سا قرآن ہے، سنیوں والا شیعوں والا، 30 پاروں کا یا 40 پاروں کا؟ لہذا وہاں سوال نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب غیر معروف ہے اور قرآن معروف ہے، اور غیر معروف لفظ کی تعریف معروف لفظ سے کرنا یہ تعریف حقیقی ہے یا لفظی ہے؟ تعریف لفظی ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا تعریف لفظی ہے، تعریف لفظی۔ اور آگے جو المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا کہا، اس سے آگے قرآن کے بعد جو تعریف شروع کی ہے وہ تعریف حقیقی ہے، اس لیے کہ وہ جنس اور فصل پر مشتمل ہے، جنس اور فصل پر مشتمل ہے۔ قرآن یہ علم ہے یا مصدر ہے؟ اگر کہتے ہو کہ علم ہے تو اس پر اعتراض ہے۔ یہ قرآن اما الکتاب فالقرآن، یہ قرآن جامد ہے، علم ہے یا یہ مصدر ہے؟ اگر کہتے ہو کہ یہ علم ہے تو اس پر اعتراض ہے، کیونکہ اگر یہ علم ہے تو قرآن فعلان عثمان، فعلان کے وزن پر غیر منصرف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہ علم ہے تو غیر منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن مجید میں منصرف استعمال ہوا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، تنوین آ گئی ہے، منصرف استعمال ہوا۔ اعتراض سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں یہ قرآن کا لفظ یہ ہے، علم ہے، لیکن یہ جو اعتراض ہے کہ پھر غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ذکر کیا کہ یہ اصل میں علم نہیں ہے، اصل میں اسم جنس ہے، اصل میں اسم جنس ہے، پھر اس پر الف لام داخل کر کے علم بنایا گیا۔ جیسے نجمن اسم جنس ہے، کوئی بھی ستارہ ہو، ماہیت ستارے کے لیے، سیارے کے لیے وضع کیا گیا، ماہیت ستارہ مراد ہے، تو قرآن بھی اس میں جنس ہے، خاص قرآن مراد نہیں ہے، اس میں جنس ہے، پھر الف لام داخل کر کے اس کو علم بنایا گیا۔
تو جیسے نجم سے النجم علم بن گیا، اسی طرح قرآن پر الف لام داخل کر کے عالم بنا دیا گیا۔ اس لیے اصل کے اعتبار سے اس میں جنس ہے، جب اس میں جنس ہے تو پھر غیر منصرف کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ عالم ہے ہی نہیں، اس میں جنس تھا، الف لام داخل کر کے عالم بنایا گیا، اس لیے غیر منصرف والا اعتراض درست نہیں ہے۔ یہ قول مشہور ہے، یہ قول کیا ہے؟ مشہور قول کے مطابق یہ عالم ہے۔ اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اگر قرآن عالم ہو، جیسے کہ ایک قول مشہور ہے، تو پھر کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا تعریف لفظی ہو گئی، کتاب معروف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل شریعت کی اصطلاح میں کتاب سے مراد تو قرآن ہے۔ نور الانوار میں کون سی بحث چل رہی ہے؟ کتاب کی، تو کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کتاب اللہ۔ تو اہل شریعت کی اصطلاح میں تو کتاب اللہ، کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، لیکن اہل عربیہ کی اصطلاح میں کتاب سے مراد کتاب سیبوئے مراد ہے خیال کرنا۔ جب مطلق اہل عربیہ کی اصطلاح میں بول جائے کہ یہ کتاب میں موجود ہے، تو اس کتاب سے مراد کتاب سیبوئے ہے جو انہوں نے لکھی ہے صرف نحو میں۔ اس لیے کتاب غیر معروف تھا، قرآن سے اس کی تعریف کی، تو کتاب یہ غیر مشہور لفظ سے مشہور لفظ کی تعریف کرنا تعریف لفظی ہوتا ہے، اس لیے تعریف لفظی ہوگی۔ اور اگر قرآن سے مراد مصدر ہو تو بھی اعتراض ہے۔ قرآن سے اگر عالم مراد لوگے تو غیر منصرف کا اعتراض کیا، اس کا جواب دیا کہ یہ اصلاً اس میں جنس ہے، الف لام داخل کرنے کی وجہ سے عالم بنایا گیا، اس لیے غیر منصرف کا اعتراض لازم نہیں آتا۔ دوسرا کہ قرآن یا مصدر ہوگا، اگر مصدر ہے تب بھی اس پر اعتراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الکتاب مبتدا ہے، فالقرآن اگر یہ مصدر ہے تو یہ خبر ہے، اور خبر مصدر صفت ہے، اور کتاب ذات ہے، صفت کا ذات پر حمل لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ زید عدل جائز نہیں ہے، الا مبالغتاً جائز ہے، مبالغتاً ویسے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مصدر صفت ہوتا ہے اور قرآن ذات ہے، اور ذات صفت کا ذات پر حمل درست نہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ قرآن مصدر ہے تو پھر ذات صفت کا ذات پر حمل لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہ قرآن مصدر بمعنی اس میں مفعول کے ہے، یہ مصدر بمعنی اس میں مفعول کے ہے۔ اب یا تو یہ محموز ہے، قرأ یقرأ سے ہے قرآناً، اور یا یہ قرن یقرن سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، قرآن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، مصدر اس میں مفعول میں ہے، تو یا تو محموز ہے محموز اللام قرأ یقرأ سے اس میں مفعول مقروء کے معنی میں، اور یا یہ قرن یقرن سے مقرون کے معنی میں ہے۔ مقرون جو پڑھی جانے والی، قرآن مقرون کے معنی میں جو پڑھی جاتی ہے، اور اگر مقرون کے معنی میں ہو تو قرن یقرن سے اس کا معنی ہے ملانا، اس لیے کہ اس کی آیتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملائی گئی ہے، اس لیے قرن یقرن سے ہوگا، مقرون کے معنی میں ہوگا۔ جب یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو پھر اب صفت کا ذات پر حمل درست وہ والا اعتراض لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس میں مفعول میں صفت بھی ہے، وصف بھی ہے اور ذات بھی ہے۔ اب ذات کا ذات پر حمل لازم آ رہا ہے، صرف وصف کا ذات پر حمل لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ قرآن مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یا محموز اللام ہے، مقرون کے معنی میں ہوگا، یا مقرون کے معنی میں۔ کتاب اللہ کی تعریف، اس میں قرآن لفظ فرق قرآن یہ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ کتاب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اما الکتاب فالقرآن، کتاب اللہ وہ قرآن ہے اور یہ بمنزلہ جنس کی ہے، ہر پڑھی جانے والی اس میں داخل ہو گئی اگر مقرون کے معنی میں ہو، یا ہر وہ کتاب
جن کی مضامین ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، وہ سب کتاب اللہ کی تعریف میں داخل ہو گئے۔ اس سے فالقرآن یہ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ اور جنس میں عموم ہوتا ہے۔ آگے جو المنزل علی الرسول ہے یہ فصل اول ہے، اس سے احتراز ہے۔ تو المنزل یہ فصل اول ہو گئی۔ المنزل قرآن، وہ قرآن المنزل جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا۔ اس سے جتنی بھی دوسری کتابیں قرآن میں داخل، مقروء کے ضمن میں داخل ہو گئی تھی یا مقرونن کے ضمن میں داخل ہو گئی تھی، ان سب سے احتراز ہو گیا۔ جو آسمانی کتابیں نہیں ہیں وہ سب نکل گئی، منزل کی قید سے غیر منزل سماویہ نکل گئی۔ اس لیے منزل یا منزل یہ فصل اول ہو گئی۔ علی الرسول یہ فصل ثانی ہے۔ اس سے باقی آسمانی کتابیں نکل گئی، اس لیے کہ رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ جی، نبی علیہ السلام مراد ہے۔ اس لیے اس سے باقی انبیاء کی کتابیں، باقی آسمانی کتابیں نکل گئی، تورات، انجیل اور زبور نکل گئی، تو یہ فصل ثانی ہو گئی۔ اس لیے کہ رسول سے مراد رسولنا ہے۔ المکتوب فی المصاحف، یہ چلو یہ آگے آ جائے گی، یہ آگے آ جائے گی، یہ انشاءاللہ پھر لے لیں گے۔ شارح کہتے ہیں یہ منزل بھی پڑھ سکتے ہو اور منزل بھی پڑھ سکتے ہو۔ منزل، اور اگر باب افعال سے ہوگا تو منزل ہوگا تخفیف کے ساتھ، اور اگر باب تفعیل سے ہے تو پھر منزل ہوگا، اور یہ دونوں قرآن کی صفتیں بن سکتی ہے۔ اگر باب افعال سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا، منزل ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا ہو۔ اور اگر منزل ہو، تفعیل سے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تدریجاً نازل ہوا، توڑا توڑا کر کے، قسطاً قسطاً، نجماً نجماً، آیتاً آیتاً، قلیلاً قلیلاً نازل ہوا۔ اور قرآن میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ قرآن ایک ہی مرتبہ میں بھی نازل ہوا، آسمانی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا، اور آسمانی دنیا سے زمین پر توڑا توڑا کر کے نازل ہوا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں منزل بھی پڑھ سکتے اور منزل بھی پڑھ سکتے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک وجہ یہ کہ آسمانی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا، اور دوسری وجہ شارح نے یہ بیان کی ہے، دوسری وجہ کہ جبرائیل ہر رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل ہو کر پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔ پورے قرآن کا کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے۔ ہر رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ دور ہوتا تھا، اور پھر آخری رمضان میں 2 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہوئی، تو وفات سے پہلے والا جو رمضان گزرا اس میں 2 مرتبہ دور ہوا۔ تو گویا کہ یہ بھی منزل ہے، گویا کہ جبرائیل اس وقت نازل کر رہے ہیں، تو یہ بھی بدفعت منزل کی صورت میں ایک ہی مرتبہ میں نزول کی طرح ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں سبق نہیں، اور اللہ رحم کرے۔ ووجہ الحصر فی هذه الاربع، وجہ حصر کا ان چار میں حصر کی وجہ یہ ہے ان المستدل، کہ مجتہد استدلال کرنے والا، لا یخلو وہ خالی نہیں، اما یتمسک بالوحی او غیرہ، یا تو وہ استدلال وحی سے کرے گا یا غیر وحی سے۔ والوحی اما مطلوب وہو الکتاب، اور وحی یا تو مطلوع ہوگی اور وہ کتاب اللہ ہے، او غیرہ یا غیر مطلوع ہوگی، وہو السنت، اور وہ سنت ہے۔ وغیر الوحی، اور غیر وحی، ان کان قول الکل، اگر وہ سب کا قول ہے، ان سارے مجتہدین کا قول ہے، فالاجماع، تو وہ اجماع ہوگی، والا فالقیاس، یہ الا استثناء کے لیے نہیں، یہ شرطیہ ہے، خیال کرنا، اصل میں وَإِن لَمْ يَكُنْ ہے، وَإِن لا تھا۔
وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ وگرنہ پھر وہ قیاس ہے. اگر سارے مجتہدین کا قول نہیں ہے بعض کا ہے تو قیاس ہے. تو دلائل 4 میں منحصر ہو گئے. اس وجہ انحصار پر پہلے اعتراض ہو گیا شرائع من قبلنا کو لے کر کہ اسے بھی تو حکم ثابت ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. وَأَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا رہا ہم سے پہلے لوگوں کی جو شریعتیں ہیں فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تو اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ ملایا گیا ہے. پھر تعامل الناس سے اعتراض ہوا، اس کا جواب وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَقٌ بِالْإِجْمَاعِ اور لوگوں کا تعامل لین دین اس کو ملایا گیا ہے اجماع سے. پھر قول صحابی کو لے کر اعتراض ہوا، اس کا جواب دے رہے وقول الصحابی فیما یعقل صحابی کا قول ان امور میں جو عقل میں آتی ہیں ملحق بالقیاس اس کو ملایا گیا ہے قیاس کے ساتھ. وفیما اور ان چیزوں میں لا یعقل جو عقل میں نہیں آتی خلاف عقل ہے ملحق بالسنہ اس کو ملایا گیا ہے سنت کے ساتھ. یہ بحث آخر کتاب میں آ جائے گی، اس کی مثالیں محشی نے ذکر کی ہے، یہاں ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، آخر کتاب میں آ جائے گی. استحسان کو لے کر اعتراض ہوا، اس کا جواب دے رہے والاستحسان ونحوه استحسان وغیرہ وغیرہ یعنی الاستصحاب یعنی ضرورت یعنی تحری یعنی غلبۃ الظن. تو یہاں مراد استصحاب ہے. نحوہ یعنی استصحاب ملحق بالقیاس اس کو قیاس کے ساتھ ملایا گیا ہے. ثم فصل المصنف الاصول الاربعۃ پھر مصنف رحمہ اللہ نے 4 اصولوں کی تفصیل بیان کی. فقدم الکتاب اور کتاب کو مقدم کیا. وقال اور کہا اما الکتاب رہی کتاب فالقرآن تو وہ قرآن ہے المنزل علی الرسول علیہ السلام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی. شارح کہتے ہیں وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ یہ تو تعریف پوری کتاب کی ہے. جو اعتراض ہوا کہ پیچھے الف لام کا عہد کے لیے ہے تو وہ تو بعض کتاب ہے اور تعریف کل کتاب کی ہو گئی. معرف بعض کتاب ہے، معرف کل کتاب ہے، اس کا وجہ بیان جواب دے رہے ہیں. وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ یہ تعریف پوری کتاب کی ہے. وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ اور اس پر الف لام جو ہے وہ عہد کے لیے ہے. والمعہود اور جو اس کا معلوم اور مرجع ہے وَهُوَ الْكِتَابُ یہ وہ کتاب ہے السابق ذکرہ جس کا سابق میں ذکر ہو گیا گزر گیا. الذی کان مضافا الیہ للبعض وہ ہے کہ جو بعض کے لیے مضاف الیہ تھا وہی ہے اور وہ کلی کتاب ہے. والقرآن ان کان علما اور یہ قرآن اگر علم ہوگا کما هو المشہور جیسے کہ یہ مشہور بات ہے فهو تعریف لفظی تو پھر کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا تعریف لفظی ہوگی. وابتداء التعریف الحقیقی اور پھر تعریف حقیقی کی ابتدا ہوگی من قولہ ماتن کے قول المنزل الی آخرہ منزل سے آخر تک یہ تعریف حقیقی ہوگی. وَإِنْ كَانَ بِمَعنَى الْمَقْرُوِ أَوْ بِمَعنَى الْمَقْرُونِ اور اگر یہ قرآن مقرو یا مقرون کے معنی میں ہے فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ تو پھر یہ اس قرآن کے لیے کتاب کے لیے پھر یہ جنس ہوگی. وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ اور اس کے بعد والی عبارت جو ہوگی یہ فصل ہوگی بلا تکلف بغیر تکلف کے. منزل احتراز عن الکتب غیر السماویہ منزل فصل اول ہے، اس سے احتراز ہے باقی غیر آسمانی کتابوں سے. وقولہ علی الرسول اور ماتن کا قول علی الرسول احتراز عن باقی الکتب السماویہ باقی آسمانی کتابوں سے احتراز ہے. یہ فصل ثانی ہو گئی. شارح کہتے ہیں والمنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف منزل کو جائز ہے کہ تخفیف منزل کر کے پڑھا جائے. اے المنزل دفعۃ واحدۃ جس کو ایک ہی مرتبہ میں اتارا گیا. کیوں؟ لأن القرآن نزل دفعۃ واحدۃ اس لیے کہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا من اللوح المحفوظ لوح محفوظ سے الی السماء الدنیا آسمانی دنیا کی طرف. اولاً سب سے پہلے
ثم نزل، پھر یہ قرآن نازل ہوا، یا نزل اس کو اتارا گیا، نجمن نجمن توڑا توڑا کر کے، و آیتن اور آیت آیت کر کے، بحسب المصالح والحوائج الیہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی جتنی حاجت تھی اور جو فائدہ جس کی فائدہ مطلوب تھا، تو مصالح اور حوائج کے مطابق پھر یہ نازل ہوتی آیت آیت کر کے، توڑا توڑا کر کے۔ یہ پہلی وجہ ہے تخفیف کے ساتھ پڑھنے کی کہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا۔ دوسری وجہ او لأنہ، یا اس وجہ سے ہے، کان ینزل علیہ السلام، یہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا، آپ علیہ السلام پر، دفعتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ میں، فی کل شہر رمضان، رمضان کے ہر مہینے میں یہ نازل ہوتا تھا، یعنی جبرائیل دور کرتے تھے تو گویا کہ نازل ہو رہا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيدِ، اور منزل کو جائز ہے کہ تشدید کے ساتھ پڑھا جائے، منزل کر کے، لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْوَاقِعِ، اس لیے کہ حقیقت میں نفس الامر میں اس کا نازل ہونا، کان بدفعات مختلفۃ، یہ مختلف دفعوں میں تھی اس کے نزول، فی مدت النبوت، مدت نبوت میں، اور مدت نبوت کتنی تھی؟ 23 سال اور چند مہینے۔ تو جتنی مصلحت اور جتنی حاجت ہوتی، مصلحت اور حاجت کے بقدر توڑا توڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اس لیے المنزل بھی کہہ سکتے ہیں اور منزل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاؤ بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ زور تو لگائے، تعریف ختم کرنے کا رہا تھا لیکن نہ ہو سکا، کیا کریں۔